حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایک ایلا نامی بستی میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو 10,000 نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب ان لوگوں کے پاس راحت و سکون آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا بھی شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ لوگ ایسا ہی کرتے، اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑتے تو مچھلیاں بہت کم مقدار میں ہاتھ آتی۔ جب وہ ہفتے کے آخری دن سمندر میں دیکھتے تو انہیں بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی تھی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے بہکایا کہ تم پریشان مت ہو، میں جیسا کہتا ہوں ویسا ہی کرو، تم کبھی بھی شکار سے محروم نہیں رہو گے۔ تبھی اس شخص نے شیطان کی بات مان کر ایسا ہی کیا اور ہفتے کے آخری دن سمندر میں کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور پھر شیطان نے کہا کہ تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی قربت بھی باقی رہیں گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس وہ شخص ایسا ہی کرتا رہا، ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کو نکالتا رہا اور خوشی خوشی کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے اس شخص سے پوچھا تو ان لوگوں کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں بستی کے کچھ لوگ ہفتے کے دن سمندر میں جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ لوگوں نے تو سمندر کے پاس نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب کے گڈھے بنا لیے کہ جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے تو وہ ان تالاب کے گڈھوں میں جا پھنسے اور ہم ہر اتوار کو یہ مچھلیاں پکا کر کھائے۔ لیکن اس بستی میں اللہ کے کچھ بندے اچھے بھی تھے، اور وہ ان لوگوں کو سمجھانے لگے کہ اللہ نے ہفتے کے آخر میں مچھلی پکڑنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا تالاب کے چھوٹے چھوٹے گڈھے بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ لیکن وہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے اور کہا کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب ان بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 میں وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کرتے، تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے۔ تو جو نیک بندے تھے ان لوگوں نے بستی کے بیچ میں ایک دیوار کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائے اور جو فرمانبردار ہے وہ اس طرف آ جائے۔ وہ سب فرمانبردار لوگ ان لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ سے ڈرو، قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا ہے اسے یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان لوگ جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب لوگ ہنستے رہے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک وہ گروہ جو اللہ کے فرمانبردار بندے دیوار کے اس طرف تھے، اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے دیوار کے اس طرف تھے۔ جو دیوار کے اس طرف تھے وہ لوگ پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور دیوار کے اس طرف اللہ کے بندے اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک بندوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی وہ لوگ دیوار پر چڑھ کر دیکھنے لگے تو سارے کے سارے انسان بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ وہ جو صالح لوگ دیوار سے ان لوگوں کو دیکھنے لگے، ان صالح لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہیں ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ چیخ کے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ جو 12,000 لوگ بندر بن چکے تھے، کچھ کھا رہے تھے نہ پی رہے تھے، اور یوں وہ اس عذاب میں 3 دن بعد اس عذاب میں آ کر فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیرا فرمانبردار بنا، آمین۔